السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب جانتے ہیں کہ سورہ کہف مکی ہے اور اس میں 110 آیات ہیں جس کے 12 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں، مکی سورہ ہے اور آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہی کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا۔ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان نہ کیا ہو۔ در حقیقت جو کہف ہے اس کے معنی غار کے ہوتے ہیں، یعنی غار جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں کہ ان 10 آیتوں کو یاد کیجیے، روزانہ ایک ایک آیت یاد کر کے مجھے سنائیے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا وہ آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سکینت یعنی سکون نازل ہوتا ہے اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے اندر کہ اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں چھوڑی، یا کوئی کجی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا۔ ہر بات سیدھی ہے، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی باتوں کو گھما کر بیان نہیں کیا۔ قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف ٹو دا پوائنٹ ہے، اور قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے بامانی ہے۔ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جو کہ بامانی نہ ہو، اور کوئی ایک بھی حرف ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایکسپلین نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نہ صرف نازل کیا بلکہ اس قرآن کو ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، یعنی بأسا شدیدا من لدنہ، جو اس اپنے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر سزائیں بتائی ہیں ان ساری کے ساری سزاؤں کے بارے میں انسان کو ہوشیار کر دے۔ جب ہم قرآن کے اندر ان تمام باتوں کو پڑھتے ہیں تو انسان کی رونگٹے نیچرلی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا، قیمن، سیدھا، بالکل محفوظ رکھا، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ وہ ڈرا سکے ان تکلیفوں سے، ان سزاؤں سے ہوشیار کر دے جو سزائیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اچھے اجر کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا اچھے اجر کا، بلکہ رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کسی نفی ہی ابدا، کہ جس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ یہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، یہاں یہ ان کا ٹھکانہ ہمیشگی کا وہاں پر ہوگا، یہ اس ٹھکانے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمت عطا کرنے کے بعد ان سے وہ نعمت چھینے گا نہیں۔ اگلی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجیے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجیے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی۔ اولاد بنا لی سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے یہودی کہتے ہیں، جس طرح سے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، اور عیسائی اور بعض مشرکین بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، ان کو بھی میرے سخت ترین عذاب سے ڈرا دیجیے۔ جو میرے عذاب میں مبتلا ہوگا وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو میری رحمتوں میں جائے گا وہ میری رحمتوں میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تہمت کے الفاظ لگا رہی ہیں، تہمت وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر آپ وہ بہتان، یعنی کہ جو آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنا بڑا بہتان گھڑ رہے ہیں، اور جو ہم جس کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے، اور ہم اگر وہ بات اس بات کے بارے میں دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر بہتان ہے۔ تو انسان کو دونوں سے بچنا چاہیے، موجود ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی۔ تو اپنی زبان کو جتنا کم چلائیں گے، دنیا میں بھی اتنی عافیت ہوگی اور آخرت میں بھی اتنی ہی عافیت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، یہ خود بھی نہیں جانتے یہ بات کیا کر رہے ہیں، نہ ان کے باپ داداؤں کو اس کا علم ہے، نہ ان کو علم تھا اس بات کا۔ یہ تہمت بڑی بری، کابورت کالیمت، یہ جو اپنے منہ سے بات نکال رہے ہیں، تخرج جو نکال رہی ہیں، یہ جو اپنے منہ سے بات نکال رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہ جو بات کی نکال رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ بات ان کے جو منہ سے نکلی ہے یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک صاف ہے، اس کو اولاد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی رکوع کے اندر ہی اپنی وحدانیت کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم آگے کے جو آئیں گے رکوع، ان میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر مزید کیا عنوانات بتائے، لیکن پہلا پورا رکوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ،
کیا بس اگر یہ لوگ اگر یہ ایمان نہ لائیں، باخعون نفسک، آپ اپنی جان کو اسی غم میں گھول گھول کر، اسی غم میں گھل گھل کر خود کو مار ڈالیں گے، خود کو اسی غم میں ڈھال کر ڈالیں گے؟ آپ کا کام صرف مبلغ ہے، پہنچا دینا ہے، ان کو میرا پیغام بتا دینا ہے، آگے ان پر عمل کرنا نہ کرنا نہ تو وہ آپ کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کو ان پر نگہبان بنایا ہے کہ آپ ان کو لازمی ایمان پر لے کر آئیں۔ بہذا الحدیث سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، اور ان کے اعراض و گریز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سخت تکلیف پہنچتی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت اور جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اس دین پر نہ آنے میں اپنے آپ کو کھول نہ لیجیے، اپنے آپ کو پریشان نہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، ہم نے زینت بنایا ہے اس کو زمین کی۔ زمین کے اوپر جو جو چیزیں ہیں، ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو زمین کی رونق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین پر پودے بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر جانور پھیلائے، راستے بنائے، پہاڑ بنائے، جتنی بھی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ سب کی سب زمین کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زمین کو مزین کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے زمین کی رونق بنائی ہیں، اور صرف نہ صرف رونق بنائی ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان تمام نعمتوں کے دینے کے بعد ہم ان لوگوں کو ذرا آزما بھی لیں، کہ ہم ان کو جب زمین کے اندر سے یہ سارے کے سارے خزانے ان کو دیں گے، تو یہ خزانے مل جانے کے بعد یہ سب کے سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی دنیا کے کاموں میں اور اپنی دنیا کی زندگی میں اور اپنے مال اور مال کے اندر اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو باقی کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آزمایا نہیں، ہمیں دولت دے رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَعَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ سعیدن جرزا، چٹیل میدان۔ چٹیل میدان سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اونچائی نیچائی نہ ہو، جس کے اوپر کوئی پہاڑ نہ ہو، جس کے اوپر کوئی گڑھا نہ ہو، بالکل سیدھا اور پلین۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب روڈز بناتے ہیں تو روڈز بنانے کے لیے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، سیدھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے بعد اس کی میٹیریل ڈالا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان ایون روڈز کے اوپر، ان ایون زمین کے اوپر وہ میٹیریل ڈال کے اس کو پھر روڈز بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اس کو بالکل پلین کیا جاتا ہے، پھر اس کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے، اس سب کو میں ایک چٹیل میدان کر دوں گا، بالکل سب کو ہموار کر دوں گا۔ سعیدن یعنی کہ صاف میدان، جروزن جو کہ بالکل ہموار ہوگا، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو
तमाम की तमाम रौनकों के साथ, इसकी तमाम खूबसूरतियों के साथ वापस लपेट लेंगे। लपेटने से मुराद कि जब आप कपड़े को लपेटते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर लिपट जाती हैं, उसके अंदर सारी की सारी इकट्ठी, यानी एक ही चीज को नहीं उठाया जा रहा, बल्कि सबको इकट्ठा लपेट दिया जाएगा। अल्लाह ताला इस जमीन की हर हर चीज को लपेट लेंगे और रोई जमीन एक बिल्कुल चटियल और हमवार मैदान की तरह हो जाएगी। जब लपेटा जाएगा तो प्रेशर से सारा कुछ बिल्कुल सीधा हो जाएगा और हमवार हो जाएगा। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि इसके बाद हम हर नेक और बद को उनके अमाल की मुकम्मल मुकम्मल जजा देंगे। अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम देख लें कि किसने कितने अच्छे अमल किए। यानी उस जमीन को हमवार करने के बाद फिर अल्लाह ताला, ताकि हम अपनी आंखों से वो निशानियां भी देख लें कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जमीन बनाई। और सारे के सारे, एक और बड़ी अहम बात, कोई चीज ऐसी हमारी और अल्लाह ताला के दरमियान में हाइल ना होगी कि हम किसी चीज का सहारा लेकर किसी ओट में जाकर छुप सके, हम किसी दरख्त के पीछे छुप जाएं। हालांकि अल्लाह ताला की नजर तो हमें हर तरह से घिरे हुए देख रही है, लेकिन अल्लाह ताला वो जाहिरी असबाब को भी सबको खत्म कर देगा कि इंसान कहीं खुद को छुपा नहीं सकेगा। सब कुछ जमीन के ऊपर से लपेट कर हमवार कर दिया जाएगा और सब के सब लोग एक खुले मैदान में, बिल्कुल सीधे और चटियल मैदान में खड़े होंगे। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ताकि हम आजमा लें इनको, हम देख लें इनको कि इनमें सबसे अच्छे अमाल किसने किए। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रकीम, क्या तू अपने ख्याल में गार और कत्वे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? यानी ये आपको अजीब लग रहा है? यदि ये वाहिद बड़ी और अजीब निशानी नहीं है, बल्कि हमारी हर निशानी ही अजीब है। यानी ये कोई निशानी आपको बहुत अजीब सी ताज्जुब लग रहा है कि कोई इतने सालों तक कैसे सो सकता है? ये आसमान और जमीन की पैदाइश और इसका निजाम, ये सूरज और चांद को चलना अपने अपने औकात के ऊपर, और ये जितने भी अल्लाह ताला ने आसमान पर सितारे और सब चीजें चलाई हैं, इन सब का अपने अपने औकात के ऊपर जाहिर होना और गायब होना, रात और दिन का आना जाना, ये तमाम की तमाम निशानियां हैं। क्या तुम्हें सिर्फ एक गार वालों की निशानी ज्यादा ताज्जुब में डालती है, जो गार में, जो पहाड़ में थे? रकीम बाज के नजदीक उस बस्ती का नाम है जहां से ये नौजवान गए थे। बाज कहते हैं कि इस पहाड़ का नाम है जिसमें गार वाक़ था। बाज कहते हैं रकीम बामानी मरकूम की है और ये एक तख्ती है लोहे या शीशे की, जिसमें असहाब कहफ के नाम लिखे हुए हैं। इसे रकीम इसलिए कहा गया है कि इस पर नाम तहरीर है। हालिया तहकीक से ये मालूम हुआ है कि पहली बात ज्यादा सही है। जिस पहाड़ में ये गार वाक़ है, उसके करीब ही एक आबादी है जिसे अब अर रकीम कहा जाता है। और उस वक्त अर रकीम, यानी ये जो रकीम है, उस बस्ती, उस जगह को कहा जाता है जहां पर ये असहाब कहफ है। अच्छा, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। इसके ऊपर कुछ कहते हैं कि ये टर्की के अंदर जगह है, कुछ कहते हैं कि ये अलग जगह पर है। तो दो तीन मकाम जो हैं इसके बारे में मुतय्यन किए गए हैं कि इस मकाम पर ये असहाब कहफ वाले हैं। ठीक है। तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से सारे के सारे सारी की सारी चीजें बता दी कि ये उनकी डेड बॉडीज हैं और ये सारा चीजें उन्हीं असहाब कहफ वालों की हैं। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो कौन सी जगह थी जहां पर ये असहाबुल कहफ वाले मुकीम थे, वो गार कौन सी थी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको ये एक बात ताज्जुब वाली लगती है कि असहाब कहफ वाले इतने सालों तक वहां पर रहे, क्या मेरी बाकी निशानियां ज्यादा अजीब नहीं? इद अवल फित्यतु इलल कहफि फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की। क्या दुआ की इन लोगों ने?
اے ہمارے پروردگار، فقالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ بنا، اور ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان بنا دے۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یعنی اس ہدایت کو پھیلانے میں ہماری مدد فرما، اور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اس راہ کو آسان کر دے۔ اس کو ڈیٹیل سے ہم پورا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا وہ پورا کا پورا قصہ جو ہے آگے پورا ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ اصحاب کہف والوں نے یہ دعا کی، جیسے ہی غار کے اندر گئے چھپ کر وہاں پر رہنا چاہا، جب وہ ڈر گئے وہاں پر اپنے آپ کو اپنی جانیں بچانے لگے، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، باقی ان کا بادشاہ ایمان والا نہیں تھا، اور جب ان کی بات پھیل گئی اور یہ خود کو بچانے لگے تو وہاں پر جب آئی تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں سے بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ اب پردے ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اور میں جب سوتے ہیں تو انسان کو نیند تب آتی ہے، بسا اوقات موسٹ آف دا ٹائم ہم لیتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو نیند کب آتی ہے؟ جب انسان کے سب سے پہلے کان سوتے ہیں، جب کان سوتے ہیں تو پھر انسان کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کے کانوں کو سلا دیا، وہ سو گئے مکمل طور پر، اپنے آس پاس کی چیزوں سے بے خبر ہو گئے، ان کو کچھ آواز نہیں سنائی دی گئی، یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، یعنی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری، یعنی کہ جو ٹائم انہوں نے گزارا، کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہوا، یا اہل رسالت کے مومن اور کافر مراد ہیں، یعنی کہ اس وقت کے مومن اور کافر دونوں سے مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف ہی ہیں، ان کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے اور دوسرا اس کی نفی کرتا تھا، اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتلاتا تھا، یعنی کہ وہ اپنی صحیح گنتی، اپنا صحیح ٹائم پیریڈ نہیں بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں بنا دیے کہ جو اس بات کا تعین کر سکیں کہ how long they stayed and how long they slept in this cave. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو نیند سے جگایا تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، کتنا ٹائم سوئے ہیں۔ ایک نے بلکہ کہا کہ ہم شاید دن کا کچھ حصہ یا کچھ گھنٹے سوئے ہیں، شاید ہم صبح سے لے کر شام تک سوئے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کتنے سالوں تک یہاں پر سوتے رہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کی ساری کی ساری نشانیاں ان کو کھول کھول کر بیان کی، تاکہ ان کو بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کسی کی بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی،